ناظرین، ابن عامر ابی منصور کی داستان عروج حیرت افزا ہے۔ ایک معمولی درجے کا آدمی اتنا اونچا کیسے چلا گیا، اور جب وہ بلندی کی انتہائی نقطہ پر پہنچا تو بھی اسلام کا خادم اور مسلمانوں کا محافظ رہا۔ مسلمان جیا اور اسی حالت میں مرا۔ اس نے اپنی حیات میں 50 لڑائیاں لڑیں، جن میں سے ہر ایک صلیبی لڑائی تھی۔ ہر ایک میں اسلام اور عیسائیت کی ٹکر تھی، ہر ایک میں ہلال و صلیب کا مقابلہ تھا، مگر منصور نے اپنی زندگی پر اسلام کا ہلالی پرچم ہمیشہ بلند رکھا۔ عیسائیوں نے جتنی بار اس چٹان سے ٹکر ماری، اپنا سر پھوڑ کر پیچھے ہٹے۔ منصور کی تیغ آبدار جب بھی چمکی، عیسائی حکمرانوں کی آنکھیں چندھیا کر رہ گئیں۔ نبرا ایک عیسائی ریاست تھی جو منصور کی باج گزار تھی، ہر سال خراج ادا کرتی تھی اور ہمیشہ وفا کا دم بھرتی تھی۔ ایک دفعہ منصور کے سفیر دورہ پر نکلے، اس ریاست میں پہنچے، حکمران سے ملے، سفارتی امور انجام پائے۔ سیر و سیاحت کا خیال آیا تو ساری ریاست میں گھومے پھرے۔ عیسائیوں کے گرجوں میں گئے، ان کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ ایک گرجا میں پہنچے تو وہاں ایک عورت دیکھی جو عیسائی نہیں تھی۔ لونڈی بنی گرجے کی خدمت میں مصروف تھی، راہبوں اور راہبات کی خدمت گزار تھی۔ اسے ڈری اور سہمی بھی دیکھا گیا تو سفیروں نے پوچھا، بہن تم کیوں غمگین اور اداس ہو؟ گرجے میں تو بڑی چہل پہل رہتی ہے، مگر تم غم و الم کی تصویر بنی ہو۔ عورت نے جواب دیا کہ میرا قصہ دردناک اور اندوہ افزا ہے، نہ ہی پوچھو تو اچھا ہے۔ اس سے پوچھا گیا، کیا تم عیسائی نہیں ہو؟ اس نے جواب دیا، نہیں۔ میں کیوں عیسائی ہونے لگی؟ گرجے کے پادری نے بہت دفعہ ایسا کہا ہے، بلکہ مجھ پر سختی بھی کی ہے، مگر میں اپنا مذہب کیسے چھوڑتی؟ سفیروں نے پوچھا، پھر تمہارا مذہب کیا ہے؟ اس عورت نے جواب دیا کہ میں مسلمان ہوں۔ پوچھا، مسلمان اور گرجا میں آخر وجہ کیا ہے؟ جواب ملا، لونڈی ہر جگہ لونڈی ہے، گرجا ہو یا ہیکل سلیمانی۔ سفیروں نے کہا، مسلمانوں کی اتنی عظیم حکومت موجود ہے، تم وہاں کیوں نہیں چلی جاتی؟ اس نے کہا، لونڈی کو کون جانے دیتا ہے، میں مجبور ہوں۔ یہ فرض تو اسلامی حکومت کا ہے کہ مسلمانوں کی حفاظت کرے اور انہیں غیروں کی غلامی سے بچائے۔ سفیروں نے کہا کہ اندلس کا عظیم فرما روا منصور تمہاری مدد کو آئے گا، اسے جب معلوم ہوگا تو اسلامی غیرت اسے چین نہ لینے دے گی۔ سفیر واپس ہوئے تو منصور کو نبرا کے حالات سنائے اور مظلوم مسلمہ کا ذکر بھی کیا۔ منصور نے پوچھا، کیا یہ درست ہے کہ میری زندگی میں کوئی مسلمان غلامی کی زندگی سے دو چار ہے؟ سفیروں نے اسباب میں جواب دیا۔ منصور کی اسلامی غیرت نے جوش مارا، اسی وقت فوج کو تیاری کا حکم دیا، خود ہتھیار لگائے اور گھوڑے کی پیٹھ پر جم گیا، باگیں اٹھائی اور نبرا کی راہ لی۔ سرحد میں داخل ہوا تو نبرا کی فضا اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھی، گھوڑوں کی ٹاپوں سے زمین کا چمڑا ادھڑ گیا، تلواروں کی چمک سے حکمران کی آنکھیں چندھیا گئیں۔ وہ تخت سے اٹھا، تحائف لیے اور پیادہ پا خادمان با وفا کی طرح حاضر خدمت ہوا۔ تحائف پیش کیے اور ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا کہ غلام سے کیا گناہ سرزد ہوا ہے، ہم تو حضور کے وفادار اور خراج گزار ہیں۔ منصور نے چلا کر کہا کہ تم نے وعدہ کیا تھا کہ تمہاری ریاست میں کوئی مسلمان قیدی نہ ہوگا، مگر اب تمہارے فلاں گرجے میں ایک مسلمان عورت لونڈی کی حیثیت سے رکھی گئی ہے۔ حاکم نبرا نے فوراً اس عورت کو منگوایا اور بہت سا روپیہ دے کر منصور کے حوالے کر دیا، پھر اس گرجے کو پیوندے خاک کر دیا اور منصور کے غضب سے بازیاب ہوا۔ ناظرین، اسی طرح کے غیرت ایمانی کے مزید واقعات دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ہسٹورک انفو کو سبسکرائب کرتے ہوئے گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ اسی طرح ہمارے فیس بک پیج ہسٹورک انفو کا لنک ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے، آپ اس لنک کے ذریعے ہمارے چینل کو فیس بک پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ زندگی رہی تو جلد ہی دوبارہ ملاقات ہوگی، اپنا بھرپور خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔